بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ہر آئے دن ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ناپید ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آٹے کے لیے لوگ لائنیں لگا رہے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس میں کہ ریشنز ہوتے ہیں، اور باقی بھی دالیں وغیرہ یہ چیزیں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام غریب غربا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے اپنا سلسلہ چلا سکے، گھر بار چلا سکے، وہ چیزیں میسر نہیں۔ میں نے پچھلے سال رمضان کے مہینے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھی۔ ایک صاحب کسی غالباً چینل سے منسلک ہوں گے جو اپنا مائک لے کے تو مختلف لوگوں کو رمضان کے مہینے میں ان کی روزداری کہ وہ افطاری وغیرہ کیسے کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں جا کے، اور اس کی وہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک گھر میں جا کے تو وہ جب لوگوں کو، وہ فیملی ہے جس میں کہ ایک میاں بیوی اور ساتھ ان کے غالباً ایک بچہ ایک بچی، وہ ایک برتن میں کچھ ہے جس میں وہ روٹی ڈبو کے تو سارے کھا رہے ہیں۔ اسے کہا چینی، اسے پوچھا کہ چینی وغیرہ نہیں آپ استعمال کرتے، کوئی شربت وغیرہ؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس میں مرچ اور نمک ہم نے پانی میں گھولا ہوا ہے، یہ روٹی ہے، اس میں ڈبو کے کھا رہے ہیں، افطاری بھی ہو گئی اور روٹی بھی ہم نے کھا لی، کھانا بھی ہمارا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے آپ کی، آپ کے پاس اور کوئی ذرائع نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو جب اس سے اظہار ہمدردی وہ کر رہا تھا اینکر، تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی اور اس کی وہ بیوی اور بچے تو خاموش تھے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی اس سے منع کر رہے تھے کہ یہ مت کہو، یہ ناشکری ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت شکر ہے رب العالمین کا کہ ہمیں یہ میسر ہے، ہم کھا رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی ان کے منہ سے شکایت کا نہ نکلا۔ پھر میں نے پچھلے دنوں جب یہ سیلاب وغیرہ کا قصہ آیا تو میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی، اسی طرح ایک اینکر ایک شخص سے سندھ میں کویسچن وغیرہ کر رہا ہے، اور اسے پوچھا کہ جی یہ فلڈ آیا بڑا، اور یہ اسے کہا جی بڑی تباہی ہوئی ہے، یہ حکمران جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ہمیں مدد نہیں انہوں نے کی، باہر سے پیسہ ملا ہے تو شاید کھا گئے ہیں کیونکہ یہاں تو کچھ بھی نہیں انہوں نے دیا۔ وہ ساری یہ بات چیت بتا کے تو اس نے اینکر نے کہا کہ یہاں لوگوں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی احتجاج کر رہا ہو۔ اس نے کہا جی انہوں نے یہ کیا ہے کہ مسجد کے مولویوں کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو عذاب الہی بتائیں، کہ دیکھیں آپ لوگوں کے اعمال ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی شکایت نہیں کر رہا حکمران سے یا کسی سے، وہ اس کو عذاب الہی سمجھ کے، اور جو ان میں سے سیلاب میں ڈوب گئے مر گئے ان کو کہتے ہیں کہ ان کا موت کا وقت آ چکا ہوا تھا تو انہوں نے جانا تھا۔ سو یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح کسی کھیل میں کسی کو ویسے شکر گزاری رب العالمین نے قناعت عطا کر دی، کچھ لوگوں کے منہ بند کر دیا آپ نے یہ کہانی چلا کے۔ اب میں نے ایک صاحب سے پوچھا، بلکہ ایک کیا بلکہ محفل تھی، لوگ تھے 3-4 جہاں میں نے بات کی۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب شکایت کرتے ہیں مہنگائی بڑی، آج مجھے یاد آ گیا ایک کلپ میں نے کراچی کی ایک خاتون کی دیکھی جس میں وہ بیچاری تقریباً اس کے آنسو بہنے والی یعنی رونے والی آواز میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں ان حکمرانوں کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، یہ گھر ہے کرائے کا جس میں 20,000 روپیہ مہینہ میں کرایہ دے رہی ہوں، اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں نہ گھی ہے، نہ چاول، نہ دالیں، اور میں اتنے روپے خرچ کر کے آ گئی ہوں، اتنی مہنگائی ہے کہ میں لے ہی نہیں سکی کچھ۔ اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں زندگی کیسے گزار سکوں گی، میں اپنے بچے بھوکے مار دوں۔ سو میرے ذہن پہ یہ اثر تھا تو میں نے یہاں بات کی۔ میں نے کہا دیکھو میں بڑا حیران ہوں کہ مہنگائی کا رونا ہم روتے ہیں، مہنگائی بڑی تباہی، اور حقیقتاً مہنگائی بڑھ گئی، اور اب IMF کا جب قصہ آئے گا تو مہنگائی پہلے سے اور کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ احتجاج نہیں کرتے۔ آگے مجھے یاد آتا ہے کہ
جب ہم نوجوان تھے اس زمانے میں احتجاج ہوتا تھا. ایوب خان کے زمانے میں چینی تھوڑی سی مہنگی ہوئی، اس سے پہلے خواجہ ناظم الدین وغیرہ جس زمانے میں وزیر اعظم تھے پاکستان کے تو گندم مہنگی ہوئی تھوڑی سی، تو طوفان آ گیا ملک میں، مزدور سڑکوں پہ تھے، اب مزدور بھی نہیں نکلتے. سو انہوں نے ایک تحریر مجھے دی جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ ان سوالوں کے جوابات موجود ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کئی صدیوں سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ کسی بھی قوم پر حکومت کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام تر وسائل پر قابض ہو کر عوام کو بنیادی ضروریات زندگی سے مکمل طور پر محروم کر دیا جائے، اور پھر ان کو اسی ضروریات کے حصول کے پیچھے لگا دیا جائے. تو وہ اس میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہمارا خون چوسنے والا کون ہے. پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں شرافیہ، ریاستی ادارے، تمام تر ملکی وسائل ان پہ قبضہ کر لیتی ہیں. پھر انہی وسائل کے حصول کو عوام کے لیے اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے 24 گھنٹے صرف معاش کی تلاش اور فکر وہی اس کو فارغ نہیں کرتی. نتیجہ یہ کہ مزدوری کی شکل میں وہ کبھی اس خیال کو ذہن میں لاتے ہیں اور کبھی کسی اور خیال کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقدر یہی ہے، اور پھر اس نظام سے آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتے یا اس کی کوشش نہیں کرتے. اس تحریر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ گلہ پاکستانی عوام سے ہے کہ ان لوگوں کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ آٹا، چینی اور گھی حاصل کرنے کے لیے ان کو بما ان کی عورتوں کے قطاروں میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کو تقدیر کا کھیل سمجھ کر خوشی سے نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر سیاستدانوں اور اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز وغیرہ کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے ٹرکوں میں آٹا لدوا کے فلاں علاقے میں یا ہمارے علاقوں میں بھجوا دیا. انسان کی سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ اس کو بنیادی ضروریات زندگی سے محتاج کر دیا جائے اور وہی اس کی کمزوری بن جائے جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. انسانی ایکسپلائٹیشن ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور لازماً اگر خوراک نہ ملے، گھر میں بچے بھوکے، اور عام زندگی کی ضروریات جو دال چاول ہے وہ بھی نہ انسان لے سکے، تو آپ سوچئے کہ وہ اسی چکر میں، اسی چکی میں پستا رہے گا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ. سو یہ ایک انسانیت کی بے حرمتی ہے، لیکن بدقسمتی کہ اس بے حرمتی کے باوجود آپ کے عوام پاکستان کے وہ احتجاج نہیں کرتے. اس میں بعض لوگوں کی تحریریں، بعض آتھرز نے لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو اپنی قسمت سمجھنا شروع کر دیں، اور ہر آزمائش پہ صبر کرنے کا درس دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی صبر کریں. حق کے لیے آواز اٹھانا اپنا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ تعالیٰ کی مصلحت قرار دے دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر خاموشی اختیار کریں. حکومتوں سے ٹکرانا یا ان کا تختہ الٹنا، یہ لگتا یوں ہے کہ یہ روایت اب بالکل ختم ہو چکی ہے، ناپید ہو چکی ہے، اور ایک جمہوریت جو کہ مغربی دنیا سے ہمارے اوپر لا کے نازل کی گئی، اس غلاظت کو اپنے سینے سے لگا کے ہر تکلیف قبول کر لیتے ہیں. بصورت دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہوش دے کہ وہ ان چیزوں سے نکلیں. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ، ایک جد و جہد ہونی چاہیے اپنا حق حاصل کرنے کی. اگر آپ کے اندر یہ خواہش نہیں ہے تو جن لوگوں نے آپ کا خون چوسا ہے ان کے لیے تو اس سے زیادہ موافق حالات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ اس کو تقدیر کا عمل سمجھ کے خاموش ہو کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور اس شخص کو کھلی چھٹی ہو جائے جو پہلے بھی خون چوس رہا ہے اور آئندہ بھی چوستا رہے. سو آج سوسائٹی ہماری جس مصیبت میں گھری ہوئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف مافیاز ہیں جو خون چوس رہی ہیں، دوسری طرف وہ عوام ہیں جو خاموش ہیں، پتہ نہیں اس کو اپنا مقدر سمجھ کے چپ ہیں، یا قناعت آ گئی ہے، یا کوئی اور ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں اور وہ باقی معاملات سے بے پرواہ ہو چکے ہیں. بہر صورت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ رب العالمین اس قوم کو ہوش دے، اس کو جذبہ دے، اس کے اندر کھوٹے کھرے کی پہچان دے، اور رب العالمین اس قوم کو اتنا حوصلہ دے کہ وہ غلط کو غلط سمجھیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔